جب بھی روزے کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً ذہن میں بھوک اور پیاس کا خیال آتا ہے نا؟ لیکن آج ہم اس سے تھوڑا آگے بڑھیں گے۔ ایک چھوٹی سی لیکن بہت گہری کہانی کے ذریعے ہم روزے کے اس روحانی پہلو کو سمجھیں گے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہی ہے کہ کیا روزہ بس اتنا ہی ہے، صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینا، یا شاید اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا، کوئی بہت گہرا مطلب بھی چھپا ہوا ہے؟ دیکھیے، عام طور پر تو روزے کا مطلب ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ صبح سے شام تک ایک خاص وقت کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کرنا۔ بالکل، یہ اس کا جسمانی پہلو ہے اور اس سے ہم سب خوب واقف ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر روزہ صرف جسم کی صفائی نہ ہو، اگر یہ روح کو بھی پاک کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے؟ بس اسی خیال کے گرد ہماری آج کی کہانی گھومتی ہے۔ تو چلیے اب ملتے ہیں اپنی کہانی کے کردار احمد سے۔ یہ کہانی ہے احمد کے اس خاص عہد کی، اس وعدے کی جو اس نے رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے آپ سے کیا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوا، احمد نے روزہ رکھنے کا تو فیصلہ کر لیا، لیکن اس بار اس نے ایک اور چیز ٹھانی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ صرف پیٹ کو بھوکا نہیں رکھے گا، بلکہ اپنی دل کو بھی ہر بری سوچ سے، ہر غلط خیال سے بالکل صاف رکھے گا۔ اب دیکھیے، نیت کر لینا تو ایک بات ہے، لیکن اس پر عمل کرنا وہ ہے اصل چیلنج۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ احمد نے اپنے اس روحانی روزے کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں آخر نبھایا کیسے۔ اس نے اپنے لیے 3 اصول بنا لیے۔ نمبر 1، چاہے جو ہو جائے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ نمبر 2، غصے سے ہر حال میں بچنا۔ اور نمبر 3، اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھنا۔ پتہ ہے، پورا دن ان اصولوں پر قائم رہنا، یہ اس کے لیے ایک مسلسل امتحان تھا، اس کے اندر کا امتحان۔ اور اس کوشش کا نتیجہ، اس کے دل میں ایک عجیب سا ایک گہرا سکون اترنے لگا۔ اسے شاید پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اندر کی پاکیزگی کا احساس کتنا پرلطف ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں جب انسان کا اندر بدلتا ہے تو اس کا اثر باہر، اس کے کاموں میں بھی دکھتا ہے۔ احمد کی کہانی بھی اب بالکل ایسے ہی ایک خوبصورت موڑ پر آ پہنچی تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا، احمد نے ایک ضرورت مند شخص کو دیکھا اور بس بنا ایک لمحہ سوچے، بنا کسی کو دکھائے، اس نے کھانے کا ایک عام سا تھیلا اس کے حوالے کر دیا۔ عمل تو یہ بہت معمولی سا تھا، لیکن اس کے پیچھے جو نیت تھی وہ ایک دم خالص تھی۔ اور پتہ ہے کیا، جیسے ہی اس نے وہ تھیلا اس شخص کو دیا، اس کے دل میں خوشی کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی جو اس نے شاید پہلے کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ یہ وہ اصلی خوشی تھی جو لینے میں نہیں، دینے میں ملتی ہے۔ یہی اس کے روحانی روزے کا اصل انعام تھا۔ اور بس اسی ایک لمحے میں احمد پر اس پورے تجربے کا جو اصل سبق تھا وہ بالکل واضح ہو گیا کہ آخر روزے کا حقیقی جوہر ہے کیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس روزے نے صرف اس کے جسم کو ہی نہیں بلکہ اس کی روح کو بھی منور کر دیا تھا۔ اب جو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی وہ صرف ہونٹوں تک نہیں تھی، وہ تو اس کے اندر کے گہرے حقیقی سکون کی آئینہ دار تھی۔ تو اس طرح سے دیکھیں تو روزے کے 2 پہلو سمجھ آتے ہیں ایک تو ہے جسم کا روزہ، یعنی بھوک اور پیاس سے پرہیز، اور دوسرا جو شاید اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ ہے روح کا روزہ، غصے سے، جھوٹ سے، خود غرضی سے پرہیز۔ اور احمد نے ان دونوں ہی روزوں کا حق ادا کیا۔ تب احمد کو یہ گہری بات سمجھ آئی کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ تو اصل میں نیکی اور دل کی صفائی کی طرف لے جانے والا ایک پورا سفر ہے، ایک روحانی سفر۔ اور یہ سبق، یہ صرف احمد کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے کہ زندگی کی جو اصلی خوشی اور سکون ہے وہ باہر کی چیزوں میں نہیں، وہ تو دل کی پاکیزگی میں ہی چھپائے۔ تو آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے، احمد نے تو اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے صبر، سچائی اور سخاوت کا راستہ چنا۔ وہ کون سے چھوٹے یا بڑے کام ہو سکتے ہیں جنہیں اپنا کر ہم اپنے دلوں میں وہی حقیقی سکون، وہی خوشی پیدا کر سکتے ہیں؟